ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص حضرات علماء ذی وقار، میری اور آپ کی خوش بختی کہ اس ماہانہ درس قرآن جو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی چونکہ زیر اہتمام منعقد کیا جاتا ہے، شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج کا جو موضوع ہے دعا اور آداب دعا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بندہ مومن جب مصائب کے اندر، تکلیف کے اندر گر جاتا ہے اور ابتلا کا ایک دور اس پر آتا ہے، آزمائشوں میں گرتا ہے یا اس کی کوئی حاجات ہوں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو دعا کی صورت میں ایک ہتھیار دیا ہے، جس کے ذریعے وہ مصائب سے، آزمائشوں سے، ابتلا سے چھٹکارا پا سکتا ہے اور اپنی حاجات کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو، وہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا، قبول فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہے کہ جب تم مصائب کے اندر گر کر بے چین ہو جاتے ہو تو وہ کون ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے اور تم سے برائی کو، ابتلا کو، آزمائش کو، پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر قابل عزت چیز کوئی نہیں ہے۔ اعمال میں سے دعا اللہ کے ہاں بڑی فضیلت رکھتی ہے اور بڑی عظمت والی عمل شمار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جسے دعا کہا جاتا ہے۔ اور پھر دعا کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے ایک اصول دیا۔ وہ اصول یہ ہے کہ ہماری، آپ جانتے ہیں کہ یہ فطرت ہے کہ جب ہم مصائب میں گر جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تکلیف میں گر جاتے ہیں، تو تب ہم رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ ماشاءاللہ جب خوشحالی ہو، اسرت کا زمانہ ہو، تنگی نہ ہو، اور اس وقت مالی طور پر بھی مضبوط ہوں اور کوئی معاشرتی پریشانی بھی نہ ہو، تو اکثر لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ یہ اصول نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو خوشی کے اندر بھی رب کے حضور دعا مانگتا رہتا ہے، مصیبت میں اس کی دعا جلدی سنی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والقرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، کہ جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ مصائب کے اندر اس کی دعا کو سنا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ خوشی کے وقت بھی اللہ سے دعا مانگا کرے، اور خوشی کی حالت میں بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو، بلکہ اللہ کے حضور دعائیں کرتا رہے۔ پھر دیکھیے ایک دنیا داری کا اصول ہے کہ ہم کسی کے دروازے پر جائیں، کسی دنیا دار سے سوال کریں، تو ہم ایک مرتبہ اس سے مانگیں
تو وہ دے دے گا، دوسری مرتبہ مانگیں تو اس کے چہرے پر کچھ بل پڑیں گے، تیسری مرتبہ مانگے تو ہو سکتا ہے وہ زبان سے ناراضگی کا اظہار کر دے، اور بعض دنیا دار ایسے بھی ہیں کہ پہلی مرتبہ آپ مانگیں تو وہ تنگی کا اظہار کریں گے۔ لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا دار سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، رب فرماتے ہیں مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوں گا، مجھ سے دعا نہیں کرو گے تو میرے غضب کے مستحق بنو گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور مجھ سے سوال نہیں کر رہا، میرا بندہ ہے اور مجھ سے دعا نہیں مانگ رہا، میرا بندہ ہے اور مجھ سے کچھ طلب نہیں کر رہا۔ تو فرمایا اللہ اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے، اس کا فضل طلب کیا جائے، اس کی بارگاہ کے اندر اپنی حاجات کو اور سوالات کو پیش کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکا، اور دعا اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوا۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، ایک بندہ مصیبت کے اندر گرا ہوا ہے، آزمائش اور ابتلاء کے ایک وقت سے گزر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے تو رب اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو یہ تو وہ تھا نا جو نازل ہو چکا، جو مصیبت آ چکی، لیکن بندہ اگر رب سے مانگتا رہے تو جو نازل ہونے والی ہے وہ بھی اس کے ذریعے رک جاتی ہے۔ کس طرح؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ ہر حال میں دعا مانگتا رہے، اللہ اس کی تقدیر میں کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے جو اس پر نازل ہونے والی ہے، جب وہ مصیبت اس پر نازل ہونے لگتی ہے تو اس کی مانگی ہوئی دعا آگے بڑھ کر اس مصیبت کو روک دیتی ہے، اور سرکار نے فرمایا وہ دعا جس مصیبت کو روکتی ہے وہ قیامت تک دعا والے کے پھر قریب نہیں آ سکتی۔ تو جو نازل ہو چکا اس کے اندر بھی دعا مانگے، اللہ اس مصیبت کو بھی ختم کرے گا، اور جو نازل ہونے والی ہے بندے کی دعائیں نازل ہونے والے مصائب، امتحان، آزمائش اور مصیبتوں کو بھی روک دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بندہ ہر حال کے اندر اپنے رب سے دعا کرتا رہے۔ اب ہم یہاں یہ بھی سنتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، مانگتے ہیں لیکن ملتا نہیں، اور دعائیں کثرت کے ساتھ کرتے ہیں لیکن ان کی قبولیت کا کوئی اثر نہیں دیکھتے۔ تو بعض چیزیں نبی علیہ السلام نے احادیث میں جن کی طرف اشارہ فرمایا جو دعا کی جلدی قبولیت کے اندر اثر رکھتی ہے، اور اگر ان امور کا خیال کیا جائے اور ان باتوں کو پیش نظر رکھا جائے اور دعا مانگتے ہوئے ان امور کو بجا لایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا جلد شرف قبولیت پاتی ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ؟ اس میں پہلی بات فرمائی کہ دعا مانگنے والے کے انداز میں عاجزی ہونی چاہیے، وہ جس قدر گریہ ازاری کرے گا، جس قدر عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے مانگے گا اس قدر اس کی دعا جلد قبول ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ اس کائنات انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند رتبہ انبیاء کو عطا فرمایا اور رسل اعظام کو، لیکن قرآن مجید میں جو انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے تو انبیاء کرام کی دعاؤں کے جو الفاظ ہیں ان سے محسوس کیجئے کہ کائنات انسانیت کے اندر انسانوں میں جو سب سے بلند مرتبہ ہیں وہ بھی جب رب کی بارگاہ سے دعا مانگتے ہیں تو کس قدر عاجزی سے مانگتے ہیں، عاجزی کو اختیار کرتے ہیں۔ آپ تصور میں لائیے تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ ہے اور 313 صحاب کو لے کر نبی علیہ السلام میدان بدر میں آتے ہیں، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے جن کے پاس اسلحے کی کثرت بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، لیکن حضرات آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے لیے جو سائبان بنایا گیا جہاں آج مسجد عریش موجود ہے، ایسے ہی ہے نا جی، مسجد عریش اسی مقام پر ہے جہاں حضور کے لیے سائبان بنایا گیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر جو دعا مانگی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اتنا روئے کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر گئی، اور جب آپ اٹھے تو حضور گرنا چاہتے تھے تو میں نے آگے بڑھ کر حضور کو سنبھالا اور میں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے مانگنے کی انتہا کر دی ہے، آپ کا رب وعدہ پورا کرے گا،
تو فرمایا دعا کی جلدی قبولیت کی ایک بنیادی شرط ہے کہ بندہ دعا مانگتے ہوئے اپنے دعا کے انداز میں، الفاظ میں عاجزی پیدا کرے. عاجزی کی وجہ سے رب اس کی دعاؤں کو سنتا ہے. حضرت معروف کرخی فرماتے میدان عرفات ہے اور لاکھوں حاجی وہاں جمع ہیں. وہاں ترکمانستان کا ایک ترکمانی شخص بھی موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگنے والوں کے انداز دیکھ رہا ہے. اور وہ دعا مانگنے والوں کے انداز دیکھ کر جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کس طریقے سے، کوئی کس ڈھنگ سے، کوئی کس سلیقے سے مانگ رہا ہے، تو اس نے رونا شروع کر دیا. اور روتے ہوئے لفظ کیا کہتا ہے؟ الہی انت تعلم انی لا احسن شیئا من دعواتہم. یا اللہ تو جانتا ہے مینوں منگن دا طریقہ نہیں آندا، میں اچھے طریقے سے مانگنا نہیں جانتا، دعا مانگنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے یہ مجھے نہیں آتا. فَأَسْأَلُكَ مَا يَطْلُبُونَ مِنْكَ مِمَّا دَعُوا. الہی میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو یہ مانگ رہے ہیں، جو یہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں میں بھی وہی سوال کرتا ہوں. مجھے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، کوئی رو کر مانگ رہا ہے، کوئی عاجزی سے، گریہ ازاری سے، تو مجھے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. تو الہی بس میں یہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو یہ مانگ رہے ہیں تو مجھے بھی عطا فرما دے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا یہ انداز، اس کی یہ عاجزی، گریہ ازاری اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے خواب میں کسی کو دیکھا اور اس دیکھنے والے نے اس سے کہا کہ تیرے لیے رب کی طرف سے پیغام ہے کہ اس مرتبہ جتنے حاجی آئے تھے اللہ نے ان کا حج تیری وجہ سے قبول کر لیا ہے. رب کو تیرے مانگنے کا انداز بڑا پسند آیا، تیرا ڈھنگ، تیرا سلیقہ، تیری عاجزی، سادگی مانگنے کی، اور وہ خالص پن کہ تصنع نہیں تھا تیری دعا کے اندر، بناوٹ نہیں تھی. سیدھی بات تو نے کی کہ یا اللہ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ جو مانگنے والے ہیں، یہ جو مانگ رہے ہیں مجھے بھی عطا کر دے. تو تیری دعا کی برکت سے اللہ نے باقی حاجیوں کا حج بھی قبول فرما لیا ہے. اب بات چونکہ عاجزی کی ہو رہی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے عاجزی ہونی چاہیے. اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور عز و نیاز کے ڈھانچے میں ڈھل کر، سانچے میں ڈھل کر اللہ کی بارگاہ سے مانگے. حضرت طاؤس فرماتے ہیں، تابعی ہیں، فرماتے میں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. کہاں؟ حرم مکہ کے اندر سجدے کے اندر ہیں اور بڑا طویل سجدہ آپ نے کیا، اور اس سجدے کے طویل ہونے کی وجہ سے میں نے کان لگا کر سنا کہ امام سجاد مولا علی المرتضیٰ کے پوتے اور امام علی مقام کے لخت جگر یہ دعا میں مانگ کیا رہے ہیں. اب آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں عبدک بفنائک، یا اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اور میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت امام سجاد وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا یعنی امام حسین، میرے اس بیٹے کو اللہ ایک بیٹا دے گا کہ قیامت کے دن جب اعلان ہوگا کہ سید الساجدین کدھر ہیں تو میرے اس بیٹے کا وہ بیٹا اٹھ کر کھڑا ہوگا. وہ امام زین العابدین تھے جن کی عبادتوں کا تذکرہ اور جن کی کثرت سجود کا ذکر سرکار کی زبان اقدس پر تھا. تو حضرت طاؤس کہتے ہیں پہلا جملہ میں نے سنا عبدک بفنائک، یا اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. پھر فرمایا کہ سائلک بفنائک، یا اللہ تیرا منگتا، تیرا سوالی تیری بارگاہ میں حاضر ہے. مسکینک بفنائک، یا اللہ یہ تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے. فقیرک بفنائک، یا اللہ یہ تیرا فقیر، تیرا محتاج تیری بارگاہ میں حاضر ہے. حضرت طاؤس فرماتے ہیں یہ لفظ میں نے سنے اور سن کر ان لفظوں کو میں نے یاد کر لیا. اب حضرت طاؤس فرماتے ہیں اللہ کی قسم بڑی سے بڑی مشکل آئی، میں نے جب بھی حضرت امام سجاد کے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی ہے پھر وہ مشکل نظر نہیں آئی، پھر وہ امتحان کدھر گیا پتہ نہیں چلا، پھر وہ مصیبت کدھر گئی. امام سجاد کے یہ لفظ آپ میں سے ہر شخص کو یہ یاد ہونے چاہیے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ یہ یاد رکھیے گا. پہلا لفظ عبدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک، یا اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا سوالی تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اس عاجزی کا اظہار کر کے بندہ جب رب سے مانگے گا
تو اس عجز و انکساری کی وجہ سے رب کریم اس کی دعا کو جلد قبول فرمائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کی جلدی قبولیت کے اندر ایک بنیادی امر یہ ہے کہ بندہ جلد بازی سے بچے، دعا مانگ کر یہ نہ کہے کدوں دا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں میری قبول نہیں ہو رہی، میں دعائیں مانگتا ہوں جو مانگتا ہوں وہ نہیں ملتا، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ دعا میں جلد بازی سے بچو تو حضور عرض کیا سرکار دعا میں جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا بندہ بار بار یہ کہنا شروع کر دے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دل تنگ کر کے دعا مانگنا ہی چھوڑ دے کہ میں مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ دعا مانگ کے پھر بار بار یہ کہے کہ دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی صرف یہی صورت نہیں ہوتی کہ جو تم نے مانگے وہی ملے گا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن تم نے جو مانگا وہ نہیں ملا، لیکن اس کے بدلے جو ملا وہ تمہارے مانگنے سے بہتر تھا اور دعا قبول ہو گئی اور تم اس کا اندازہ نہ کر سکے کہ رب نے کس طرح تمہاری دعا کو قبول کیا۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ دعا مانگتا ہے، اس دعا میں کسی چیز کو اس نے طلب کیا، جو اس نے مانگا وہ نہیں ملا، لیکن اس دعا کے صدقے اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اب جو مانگا تھا وہ نہیں ملا لیکن گناہ معاف ہو گئے، دوسرا جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، اس سے بہتر اللہ نے عطا کر دیا، اس سے بہتر مل گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو مانگ رہا تھا وہ اسے اس وقت تو نہیں ملا لیکن قیامت کے دن اس کو ملے گا، اور قیامت کے دن جب اس کی مانگی ہوئی دعا کا بدلہ اسے ملے گا۔ اب آپ توجہ فرمائیں کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرمائے گا تو نے فلاں وقت یہ دعا مانگی، وہ عرض کرے گا مولا مانگی، فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو نے فلاں وقت یہ مانگا، عرض کرے گا مولا مانگا، فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ دعا بھی تو نے مانگی تھی یا اللہ مانگی تھی، فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں جو قیامت کے دن ملے گا نا، دنیا میں اگر قبول نہ ہوئی تو قیامت میں ملے گا، اور جو قیامت میں ملے گا وہ دنیا سے بہت بہتر ہوگا۔ اور جب ساری دعائیں قیامت کے دن قبول ہوں گی اور دنیا میں مانگا ہوا قیامت میں ملے گا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعائیں آج قبول ہوئی ہوتی، اور جو میں نے دنیا میں مانگا تھا وہ رب مجھے آج عطا فرماتا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بندہ دعا مانگتا ہے جو اس نے مانگا وہ نہیں ملا لیکن دعا مانگنے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا گیا، اور جو مانگا تھا وہ اس کو قیامت کے دن مل جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعاؤں کی قبولیت کی یہ صورتیں ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال میں دعا مانگنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، جو مانگا تھا اس سے بہتر مل گیا، جو مانگا تھا وہ قیامت کے دن ملتا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا حضور اگر دعا مانگنے کی یہی صورتیں ہیں پھر تو ہم اللہ کریم کی بارگاہ سے بہت سی دعائیں مانگیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رب سے مانگو، اس کے فضل میں بھی کمی نہیں ہے اور اس کے کرم میں بھی کمی نہیں ہے۔ عرض کیا حضور اگر یہ اس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ یہی کہتا رہتا ہے میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، تو اگر مانگنے کی یہ صورتیں بھی ہیں پھر تو ہم اللہ سے بہت مانگیں گے۔ تو فرمایا مانگو، اللہ کے فضل میں بھی کمی نہیں ہے اور اس کے کرم میں بھی کمی نہیں ہے۔ پھر حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی دعا کے آداب میں سے فرمایا دعا یکسوئی سے مانگی جائے، پوری توجہ بندے کی کدھر ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، جس سے مانگ رہا ہے پوری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے قریب سے گزرے جو بہت گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا تھا لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی اگر میرے بس میں ہوتا تو یہ جو مانگ رہا ہے میں پورا کر دیتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ ہمارے فضل اور کرم میں کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مانگ ہم سے رہا ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، دل بکریوں میں اٹکا ہوا ہے، دعا مجھ سے مانگ رہا ہے اور ساتھ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں بکریوں نے چارہ کھایا ہے یا نہیں کھایا، تو بکریاں پتہ نہیں چر رہی ہیں کون سی چراگاہ میں ہیں۔ تو جب تک پوری توجہ سے نہیں مانگے گا، اس کی دعا کو نہیں سنا جائے گا، تو
تو جب پوری توجہ سے مانگے گا تو اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا جائے گا. اور یہی امام ابو القاسم قشیری فرماتے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سوال ہوا کہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ بات کو سمجھیں گے. آپ نے فرمایا تم اس خدا کو پکارتے ہو جس کو تم جانتے نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی جس رب سے مانگ رہے ہو ادھر تو تمہاری توجہ ہی نہیں ہے، تو جس کی طرف توجہ ہے وہ خدا نہیں ہے. جس کی طرف دعا مانگتے ہوئے تمہاری توجہ ہے تو جس خدا سے مانگ رہے ہو اس کو تم جانتے ہی نہیں ہو، تمہاری توجہ ہی ادھر نہیں ہے. تو اپنی پوری کامل توجہ اس کی طرف کرو جس سے مانگ رہے ہو. تو یہ کامل توجہ اور دعا کے اندر یکسوئی، فرمایا یہ لازم ہے کہ جب بندہ کامل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے تو رب اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیتا ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر نام سنا نا آپ نے جناب؟ علم دوست آدمی تھے، اور کیسے علم دوست تھے کہ فتاوی عالمگیری، آپ توجہ فرمائیں گے، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا، فتاوی عالمگیری یا فتاوی ہندیہ بھی جس کو کہتے ہیں، یہ اورنگزیب عالمگیر کی سرپرستی میں تیار ہوا. اور بادشاہی مسجد بھی اورنگزیب عالمگیر کی یادگار ہے. علم دوست آدمی تھے. اورنگزیب عالمگیر مزارات پر بھی حاضر ہوتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر گئے. گال بڑی توجہ نہ سننا لی. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گئے. آپ نے دیکھا وہاں ایک بندہ ہے، نابینا ہے، اور وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بینائی دے دے. اللہ کے خزانوں میں کمی تو کوئی نہیں نا، تو یا اللہ مجھے بینائی دے دے، آنکھیں دے دے، اور یہ جو میرا اندھا پن ہے اس کو ختم کر دے. اورنگزیب عالمگیر جب اس کے قریب سے گزرے تو آپ نے اس آدمی سے کہا کس وقت سے مانگ رہے؟ اس نے کہا صبح سے لگا ہوں. فرمایا نہیں سنی گئی؟ کہا نہیں. اورنگزیب عالمگیر نے کہا میں خواجہ صاحب کے مزار پر حاضری دینے جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا، تیری بینائی واپس نہ آئی میں تیری گردن اتار دوں گا. اب اورنگزیب عالمگیر یہ بات کر کے خواجہ صاحب کے مزار پہ چلے گئے. یہ بندہ کہنے لگا پہلے صرف آنکھیں مانگ رہا تھا، اب جان کے لالے بھی پڑ گئے کہ اورنگزیب عالمگیر کہہ گئے کہ اکھاں نہ ملیاں تے گردن بھی اتار دوں گا. تو یہ تو اب ڈبل مسئلہ بن گیا. تو اب یہ رویا، رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائیں مانگنے لگا. اورنگزیب عالمگیر واپس آئے تو اللہ نے اس کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی. لوگوں نے حضرت اورنگزیب عالمگیر سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے اس سے کہا کہ اگر تیری بینائی نہ آئی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، اور دعا یہ صبح سے مانگ رہا ہے، لیکن اس بات پر اس کی بینائی لوٹ آئی. فرمایا میں نے تو صرف اس کو دھمکی دی تھی، گردن نہیں اڑانی تھی، لیکن جب اس کو دھمکی دی تو دعا کا جو تقاضا ہے اس کو اس نے پیش نظر رکھا. یہ پہلے مانگ رہا تھا، اس کی توجہ نہیں تھی. جب میں نے اس کو دھمکی دی، جان سے مارنے کا ڈراوا دیا، تو اس نے کامل توجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف کی. اور یہ دعا کی قبولیت کا لازمی جزو ہے کہ بندہ جس سے مانگ رہا ہے